الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو جمعۃ المبارک کے صدقے میں بخشش و مغفرت فرمائے۔ چونکہ جمعۃ المبارک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، ہمیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم عبادت سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ بتاتے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! 70,000 لوگوں کی بخشش و مغفرت، اور ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سبوں کے نام کو اس لسٹ میں شامل فرما دے اور ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اور جمعۃ المبارک میں کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں، اس لیے درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہر صورت قبول فرماتا ہے، یعنی آپ جس طرح پڑھیں، جب پڑھیں، جیسے پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرماتا ہے۔ اور بے شمار فضائل و برکات بھی ہیں اور بے شمار وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ وہ درود پاک نہ پڑھے تو اس کے ناک خاک آلود ہو جائیں۔ اللہ اکبر! اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے میرا نام، میرا ذکر لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے، اور بخیل جو ہوتا ہے نا، اس کو جہنم کے راستے پہ ہوتا ہے، اور سخی جو ہے وہ جنت کے راستے پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سخی بنائے اور سنیں۔ اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ذرا غور کریں میرے دوستو، جب قیامت کا میدان محشر کا دن ہوگا اور اس وقت کتنی بھیڑ ہوگی اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت حضور کا دیدار پانا یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو درود پاک زیادہ پڑھے گا وہ قیامت کے دن سب سے قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دیں۔ اور درود پاک پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ پہ ایک مرتبہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ دل سے مجھ پہ درود پاک پڑھے اور وہ درود پاک اگر اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرما لے تو حضور فرماتے ہیں کہ 80 سال کے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر! اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ درود پاک بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور فرشتے 70 مرتبہ اس پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ اس کے فرشتے 70 مرتبہ اس پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور مصافحہ کریں گے۔ اور مصافحہ کرنے سے ہوگا کیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور کھانے کے بعد آپ اپنے مبارک ہاتھ کو ان کے دسترخوان میں پوچھ دیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ صحابی کا بیان ہے کہ اب میں اس کو آگ میں اگر ڈالتا ہوں تو وہ آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ نسبت کیوں ہوئی؟ کہ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جو ہے اس دسترخوان میں لگ گیا تھا۔ تو بتاؤ، جب ایک معمولی سے کپڑے میں میرے حضور کا ہاتھ لگ جائے تو وہ جلا نہیں سکتا، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی،
تو جب ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے جب حضور کا ہاتھ مبارک ہاتھ لگ جائے گا تو ذرا اندازہ کرو کیا جہنم کی آگ اسے جلا سکتی ہے؟ نہیں جلا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اور اسی پہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قائم اور دائم رکھے۔ درود پاک کی کثرت کریں، چونکہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کو بڑھا دیتا ہے 70 گنا زیادہ، یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی، یعنی جمعے کے دن کو اسپیشل دن بنائیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو اس دن مرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی مرا تو کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ جمعۃ المبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، میں پھر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اور جو نہیں پڑھتے ہیں